تو تمام صحابہ جمع ہو کر یہ مشورہ کرنے لگے. انصاری صحابہ کا یہ ارادہ تھا کہ ہماری طرف سے بھی ایک خلیفہ مقرر ہو، مہاجرین کی طرف سے ایک خلیفہ مقرر ہو. تو تمام صحابہ جمع ہو کے مشورہ کرنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بہترین سا تقریر تیار کر کے گیا تھا، اور میرا یہ گمان تھا کہ جتنی اچھی تقریر میں کر لوں گا کوئی بھی نہیں کرے گا. تو جب میں گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر تم چپ رہو، تم کچھ نہیں بولو. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بات شروع کی. انہوں نے کہا کہ نحن الامراء وانتم الوزراء، ہم امراء ہے اور تم وزراء ہو. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، نہیں ہمارے میں سے جو ہے ایک انصار میں سے ایک جو ہے مقرر ہو، اور ان میں سے مہاجرین میں سے ایک. تو حضرت خبیب بن منذر غالباً صحابی کا نام ہے، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہمارے انصاری میں سے ایک صحابہ خلیفہ مقرر ہو اور مہاجرین میں سے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم عمراء ہے اور تم وزراء ہو، ہمارے عالی نسب ہے، ہم قریش میں سے ہیں، تو لہٰذا ہمارے میں سے عمراء بنیں گے اور تم وزراء بنو گے. تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار تھے، اسی طرح ہم حضور کے خلیفہ کے بھی سیم ویسے ہی انصار ہوں گے جیسے کہ حضور کے انصار تھے. تو لہذا اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ اور دیگر صحابہ جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت ہونے لگ گئے، اور بیعت ہو کر جو ان کو خلیفہ مقرر کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی حیات میں حضرت ابوبکر کو آگے کیا نماز پڑھانے کے لیے؟ کیا ہم میں سے کوئی ہے جو ابوبکر سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو تمام انصاری صحابہ نے کہا نعوذ باللہ، ہم ابوبکر سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے بعد جو ہے سب نے جو ہے یکے بعد دیگرے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہونے لگے، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جو ہے خلیفہ اول مقرر کر دیا گیا. تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہوا. مستدرک بن حاکم میں بھی یہ بات موجود ہے. تمام صحابہ کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے، سب سے پہلے خلیفہ ہیں. جو شخص بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. لہذا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل ماننا ضروری ہے. تمام صحابہ کا، تمام امت کا اس پر اجماع ہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ بتاؤ یہ تین باتیں جس کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے، کیا یہ ابوبکر کے علاوہ کسی اور کے اندر موجود ہے؟ نمبر ایک، اذ ہما فی الغار، یہ دو بندوں کا ذکر ہے. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دوسرے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. دوسری بات، لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن میں ذکر ہے کہ اس کا مخاطب کون ہے؟ حضرت ابوبکر. اور تیسری بات، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اذ یقول لصاحبہ. عجیب بات ہے، یہ تینوں باتیں جو قرآن میں ذکر کیا گیا، یہ تینوں باتیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اندر ہی موجود تھا. بتاؤ تم میں سے کسی کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں جس کا خود قرآن نے ذکر کیا؟ تو سب نے کہا نہیں، یہ تینوں باتیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اندر ہی موجود ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. لہٰذا تمام صحابہ نے، مختلف روایت ہے، مختلف باتیں ہیں، تفصیل ہے، لیکن خلاصتاً میں آپ کو بتا رہا ہوں تمام صحابہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا اور حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ اول مقرر کر دیا. تو لہذا تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہے، صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل ہے، سب سے پہلے خلیفہ ہے حضور کے بعد. جو بھی ان کی خلافت کا انکار کرے گا اجماع کے بعد وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا.